داب الارض، ایک جانور جو زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور مومن و کافر پر نشان لگائے گا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد الہی ہے، اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک امال کی سبقت کرو: دجال، دھواں، داب الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور عام موت۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور داب الارض کا خروج چاشت کے وقت ہوگا۔ ان دونوں میں سے جو نشانی پہلے پوری ہو گئی دوسری بھی عنقریب پوری ہو جائے گی۔ کنزال امال میں روایت ہے کہ داب الارض کا 3 مرتبہ نکلنا ہوگا، ایک یمن میں، دوسری مرتبہ مکہ کے قریب اور تیسری مرتبہ مسجد حرام میں۔ داب الارض 3 چیخیں مارے گا جن کو مشرق و مغرب کے درمیان سب سنیں گے، آخر میں پھر زمین کو پھاڑتا ہوا اندر چلا جائے گا۔ تفسیر مظہری میں ہے، حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ داب الارض کے جسم پر اون اور رنگا رنگ پر ہوں گے، اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی، وہ حاجیوں کے پیچھے سے برآمد ہوگا۔ ابن جری کی روایت ہے کہ اس داب الارض کا سر بیل کے سر جیسا ہوگا، اس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، اس کے کان ہاتھی کے کان جیسے ہوں گے، اس کے سینگیں 12 سنگھے کے سینگوں کی مانند ہوں گے، اس کا رنگ چیتے کے رنگ جیسا ہوگا، اس کی پونچھ مینڈھے کی پونچھ کی طرح ہوگی، اس کی ٹانگیں اونٹ کی ٹانگوں کی طرح ہوں گی۔ بغوی نے حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ داب الارض صفا پہاڑی کے ایک شگاف سے برآمد ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے احرام کی حالت میں صفا کو لاٹھی سے مارا اور فرمایا کہ داب الارض میری لاٹھی کی آواز کو سن رہا ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ داب الارض ایک گھاٹی سے برآمد ہوگا، اس کا سر بادل کو چھوئے گا اور اس کی ٹانگیں زمین کے اندر ہوں گی، باہر نکلی نہ ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کی ضعیف روایت میں ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ زمین سے داب الارض ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اس عصا سے وہ مومن کا چہرہ روشن کر دے گا اور انگوٹھی سے کافر کی ناک پر نشان لگائے گا۔